قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں خشکی اور تری میں جو کچھ فساد برپا ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہمیں جو الٹیاں آتی ہیں، نفرت ہوتی ہے، اس کی وجہ بھی ان کا اپنا وجود نہیں ہے۔ مودی بولو چہرے بگڑ جاتے سب کے، یوگی بولو چہرے بگڑ جاتے سب کے، اور امیت شاہ بولو چہرے بگڑ جاتے سب کے۔ کئی کو بگڑ رہے ہیں صاحب، یہ تمہارے اپنے اعمال ہے جو تم آئینے میں دیکھ رہے ہو۔ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے۔ حضور نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حاکم بن کر ظاہر ہوں گے۔ تمہارے اعمال ہیں جو تو حاکم بن کر تمہارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ جو تمہیں نفرت ہو رہی ہے امیت شاہ سے نہیں، مودی سے نہیں، یوگی سے نہیں، تمہیں اپنے اعمال سے نفرت ہو رہی ہے۔ ہم کو اپنے اعمال سے نفرت ہو رہی ہے۔ یقیناً کرو، نکو بول کے نہیں، چیز اپنی بھی رہو، گندی رہے تو نفرت ہوتی کیسا بھی۔ عزیزو، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہمیں یوگی سے، مودی سے، امیت شاہ سے ہمارا تعلق اللہ سے ہے، ہمارا تعلق رسول اللہ سے ہے۔ ہمارے کو امیت شاہ سے، مودی سے، یوگی سے کیا لینا دینا ہے؟ ہمارا تعلق ہے ان سے، ہمارا تعلق ہے اللہ سے، ہمارا تعلق ہے رسول اللہ سے۔ ہم اپنے اعمال سیدھے نہیں کریں گے، ہمارے حکام سیدھے نہیں ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب اتنا گھوٹالہ کر دیے، انفرادی طور پر آپ کتنا گھوٹالہ کر رہی ہیں دیکھو۔ جب آپ اپنے گھوٹالے سے محفوظ نہیں ہیں تو جس کے پاس عہدہ ہے انہیں اپنے عہدے کے مطابق لوٹ رہا، جس کے پاس جو عہدہ ہے وہ اپنے عہدے کے مطابق لوٹ رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو کتنا پاک کر چکے ہیں، آپ کتنا اپنے اندرون میں دین اتار چکے ہیں، آپ کتنے پاک صاف ہو چکے ہیں۔ میں اپنے سے خطاب کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنے سے خطاب کریے۔ میں اپنے کو سمجھا رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو سمجھائیے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ حضور نے فرما دیا، حضور کا، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی قصور نہیں۔ صاف صاف قرآن میں بھی، حدیث میں بھی فرما دیا، تمہارے اعمال جیسے ہوں گے حکام ویسے ہوں گے۔ ہمارے اعمال بدترین ہیں، اس لیے حکمران بھی بدترین ہیں۔ حکمرانوں کو دیکھ کر جو نفرت ہو رہی ہے وہ دراصل حکمرانوں کو دیکھ کر نہیں ہو رہی ہے، میرے اور آپ کے اعمال کو دیکھ کر اپنے کو نفرت ہو رہی ہے۔ ہمارے اعمال اتنے گندے ہیں، ذرا دیکھ لو، اگر دیکھنا ہے آج کے حکمرانوں کو دیکھ لو، یہ بات سمجھ آ جائے گی کیوں نفرت ہو رہی ہم نے ان سے۔ کیونکہ ہمارے اعمال ہیں جس کا چہرہ ان کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، چہرہ اس کا ہے لیکن ہے ہمارے اعمال وہ۔ جیسے اعمال آسمان پہ جائیں گے ویسے فیصلے زمین پہ آئیں گے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہے ہیں اور جو ہے جھاڑ کے نیچے اینٹ رکھ کر کے سو رہے ہیں۔ کتنے ملکوں کا، پوری دنیا کی سلطنت کا بادشاہ کہاں پر آرام کر رہا ہے؟ باغ میں، تکیہ کی جگہ پر اینٹ رکھا ہوا ہے اور زمین پر سو رہا ہے۔ ایسے دن بھی دیکھے ہیں مسلمانوں نے، شاہ عبد العزیز کا زمانہ دیکھ چکے ہیں۔ ایسے کتنی مثالیں آپ کو پیش کی جا سکتی ہیں جہاں پر مسلمانوں نے اپنے اعمال کو درست فرمایا تو اللہ نے ان کے حکام کو بھی درست فرما دیا۔ جتنے اعمال درست ہوں گے اتنے حکام درست ہوں گے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تو کوئی تبدیلی نہ آئے لیکن حکمران تبدیل ہو جائے۔ عزیزو، ایوانوں میں بیٹھنے والے حکمرانوں سے اگر کچھ ہوتا نا تو 70 سالوں میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا۔ ایوانوں میں بیٹھنے والے حکمرانوں سے کچھ ہونے جانے والا نہیں۔ ان کے اپنے اتنے مسائل ہیں کہ اگر ان کی فہرست گنانی بیٹھیں گے تو آپ لوگ سن کے بولیں گے جان دے بھائی، اس کا کام ہو جان دے، میرا بعد میں دیکھیں گے۔ اتنے مصیبتیں ہیں ان کو، کم پریشانیاں نہیں ہیں۔ ہزاروں لیڈرز آتے ہیں ہمارے پاس، اس لیے میں بتا رہا ہوں، آپ سووں لیڈرز آتے ہیں۔ دنیا جہاں کی پریشانیاں ان کے متھے ماری ہوئی ہیں، جتنی پریشانیاں آپ نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی، سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ عزیزو، یہ بات ذہن میں رکھو، اپنے اعمال کی درستگی کی طرف توجہ کرو۔ آزمائشوں سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آزمائش ہیں، اس کے اندر صبر اور تحمل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ یہی وہ نتیجہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے محبوب اور پسندیدہ بن سکتے ہیں۔ ان کے محبوب اور پسندیدہ بن گئے تو پھر آپ جان لیجئے کہ دنیا میں جو ہے مالدار بھی وقت گزار رہا ہے، بادشاہ بھی وقت گزار رہا ہے، فقیر اور مسکین اور یتیم بھی وقت گزار رہا ہے، لیکن جب یہ وقت گزر جائے گا، موت غالب آ جائے گی، مالدار کو لے جا کر کے بھی اسی مٹی میں دفن کیا جائے گا، غریب کو لے جا کر کے بھی اسی مٹی میں دفن کیا جائے گا۔ مالدار کا گوشت اور چمڑا اور اس کی ہڈیاں چبانے والے حشرات الارض اور کیڑے اور مکوڑے بھی وہی ہوں گے، غریب کا گوشت نوچنے والے بھی وہی کیڑے اور مکوڑے ہوں گے۔ ان کی غذا بنیں گے، پھر ان کا بول و براز بنا کر کے بھی نکال دیں گے وہ لوگ۔ پھر ہم اپنے اعمال کے مطابق اللہ کے سامنے اٹھائے جائیں گے، وہاں پر ہمارے فیصلے ہوں گے۔ تو پھر جو اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوگا وہ ابد الآباد کی ہمیشہ کی جنت میں راحت اور آرام سے اور سکون سے وہاں پر رہے گا۔ جو یہاں کی تکالیف اور مشکلوں اور مصائب اور آلام پر ہار گیا
تو پھر وہ سمجھ لو، پھر وہ اعتراض بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے دنیا کی مثال دے کر کے بھی سمجھا دیا کہ ایڈمیشن لینے کے بعد بھی اگر کوئی اسٹوڈنٹ بیزار ہو کر کے درمیانی اسکول سے بھاگ جائے تو پھر اس کا بھی نہ امتحان ہوتا ہے، نہ اس کا بھی کوئی رزلٹ آتا ہے، نہ اسے کوئی کامیابی ملتی ہے، اور وہ کسی سے شکوہ کرنے کے لائق بھی نہیں رہتا ہے۔ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے، اگر ہم یہ 50-60 سالہ زندگی میں صبر و تحمل سے کام نہ کریں، اللہ کے کیے ہوئے وعدوں پر یقین نہ کریں، تو پھر آپ جان لیجئے پھر ہمیں وہاں پر حق نہیں ہوگا یہ بولنے کا کہ اللہ جی میں امتحان میں ایڈمیشن جو ہے ایمان میں ایڈمیشن تو لیا تھا لیکن درمیان سے واپس چلے گیا۔ اللہ پاک بولیں گے نہیں، جو امتحان میں جو ایڈمیشن لیا جو ہے ایمان میں، پھر اس پر عمل کے ساتھ جمع رہا اور اللہ کے حضور تک وہ جو ہے پیش کیا گیا، تو پھر آپ یقین جانیے کہ اس کی کامیابی اور کامرانی مقدر ہے، پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ اس کے اندر نہ کبھی موت آئے گی، نہ اسے کسی قسم کا خوف لاحق ہوگا، وہ اپنی جنت میں مزے کرتا رہے گا، جو چاہے گا کرے گا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہاں اس سے باس پرس نہیں ہوگی، وہاں جو چاہے گا وہ کرے گا۔ دنیا جہاں میں امتحان سے گزر جائیں، وہاں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی سکون اور راحت میں انشاءاللہ ہمیں وہاں پر اللہ تعالیٰ آسانیاں فراہم کریں گے، راحتیں فراہم کریں گے۔ قرآن مجید کے آیت مبارکہ کے مطابق تو جو چاہے گا اللہ اس کو پورا کریں گے۔ ما تشتہی انفسہم وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، جو چاہے گا بس اللہ بڑے بخشنے والے رؤوف اور رحیم کی مہربانی سے وہ چیز وہاں فوراً ظاہر ہو جائے گی، نیت کرے گا اللہ اس کی نیتوں کو پورا کر دیں گے۔ لیکن یہاں پر جو ہے صبر سے، تحمل سے، برداشت سے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ 4 دن نماز پڑھتے ہی یہ سمجھتے کہ اب آتے گی جبریل جب آتے گی، وہ حالت ایسی ہو گئی اپنی۔ اگر 4 دن نماز پابندی سے پڑھ لیے، تہجد ہو رہی، تھوڑا بہت ذکر میں بیٹھ رہے ہیں، تو بس اب جبریل کا انتظار رہتا اپنے کو، جبریل آنا دسترخوان بچھانا، ایسی ہم لوگوں کی حالت ہو گئی ہے۔ یہاں پر کچھ ملنے والا نہیں ہے، نتیجے میں اللہ راحت اور سکون قلبی عطا فرما دیں گے، لیکن آزمائشوں سے سب کو گزرنا ہوگا، مومن کو، مسلمان کو، سبھی کو گزرنا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو قرآن مجید میں یہ کہا گیا حزن اور ملال نہیں ہوگا وہ قلب کے اعتبار سے ہے، لیکن دنیاوی تکالیف اور مشکلات کا سامنا صبحوں کو کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے۔ عزیزو یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے۔ عزیزو یہاں ایک جملہ یاد رکھنا، ہمیشہ کی زندگی میں راحت اور آرام چاہتے ہیں، یہاں کی تھوڑی سی مشکلات کو نظر انداز کرنا سیکھو، اللہ کی توفیق مانگتے رہو، جتنا مانگیں گے اتنا اچھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روزانہ عرض کرو، استدعا کرو، اللہ جی موت تک مجھے اپنے ایمان پر قائم فرما دیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ کم از کم مسلمان رہو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کم از کم مسلمان ہونے کی حالت میں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے لیے نجات کا راستہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے، شرط ہے کہ ہم کو بھی اپنی جو ہے اندر شعور بیدار کرنا چاہیے۔ حکام سے نفرت کرنے کے بجائے اپنے اعمال کو دیکھو، یہ اعمال ہمارے صحیح ہوں گے تو پھر ہمارے حکام صحیح ہوں گے، ہمارے اعمال ایسے ہی تربتر رہیں گے، غلاظتوں میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، اور ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہمارے حکام بدل جائے، تو پھر یہ ہماری غلط فہمی اور کج فہمی کا نتیجہ ہے۔ دوست اللہ کے واسطے ان باتوں کو سمجھا کرو، ان باتوں کو نہیں سمجھنے کے نتیجے میں یہ ہوتا یہ ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہم گولی کھا رہے ہیں سر درد کی، تو پھر وہ نہ کبھی پیٹ درد کم ہوگا اور آپ کا گولی پر الزام ڈالنا بھی بیکار ہو جائے گا۔ ٹیبلٹ کھا رہے ہیں آپ پیٹ درد کی اور ہو آپ کے رہا ہے سر درد، آپ جو ہے دنیا جہاں کی ٹیبلٹس کھاؤ، آپ کا سر درد کم نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیماری ہے علاج اس کا وہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ ایسا ہی ہے، ہمارے اعمال خراب ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حکام صحیح ہو جائیں، تو یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے درد پیٹ کا ہو اور آپ سر درد کی گولی کھا رہے ہوں، تو یہ کتنی بھی گولیاں آپ پیٹ درد کی کھائیں کم ہونے والا نہیں، یہاں سے نہ ہونے والا ہے نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عزیزو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بات سمجھا دے کہ ان حکام سے، ان لوگوں سے جو نفرت ہے وہ دراصل ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر اگر جو ہے دھول چہرے پر ہے اور میں آئینہ صاف کر رہا ہوں، تو بتاؤ کیا کبھی آپ کے چہرے سے صفائی واقع ہوگی؟ دھول میرے چہرے پر ہے، کالک میرے چہرے پر ہے، گندگی اور غلاظت میرے چہرے پر ہے، اور آئینہ دیکھ کر کے میں کہہ رہا ہوں اوہو یہاں تو دھول جمی ہوئی ہے، کالک لگی ہوئی ہے، چنانچہ میں آئینہ پوچھ رہا ہوں، صاف ہو جائے گا آئینہ؟ ارے مجھے بتاؤ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گندگی اپنے چہرے پر ہے، ہم آئینہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اعمال ہمارے گندے ہیں، ہم حکام صحیح لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم الٹے لٹک کے دیکھ لو، جب تک ہم نبی کی بات پر عمل نہیں کر لیں گے اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ نہ امیت شاہ بدلے گا، نہ جو ہے یوگی بدلے گا، نہ مودی بدلے گا، نہ دیگر آنے والے حکمران تمہارے صحیح ہوں گے، دوسرے بھی کون سے پارسا نہیں ہیں دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، پورے جو ہے چاروں خانے چت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال چاروں خانے چت ہے۔ اب ہم اپنے چہرے پر گندگی رکھ کر کے ہم یہ سمجھیں کہ میرا آئینے میں چہرہ صاف نظر آئے تو یہ ناممکن ہے۔ دوست اپنے آپ کے اندر تبدیلی لائیں، اعمال کے اندر درستگی لائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے۔